نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا فطالت اصابعہ بللا فقال ما هذا یا صاحب الطعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں غلے کے ایک ڈھیر کے سامنے گزرے جو ایک دکاندار نے ایک ڈھیری لگائی تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور شاگردوں کی تربیت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، عبادات کے معاملات ہو تو اس میں بھی ان کی نگرانی کرتے تھے، اور اگر معاملات ہو تو اس میں بھی نگرانی ہوتی تھی، اور اگر معیشت کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، بازار اور دکان کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکاندار کے دکان کے سامنے گزرے، اس نے ایک ڈھیری لگائی تھی غلے کی ڈھیری کو جب آپ نے دیکھا تو فادخل یدہ فیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کی ڈھیری کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کیا، فطالت اصابعہ بللا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ڈھیری کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کیا اور جب ہاتھ کو باہر نکالا تو آپ نے اپنی مبارک انگلیوں پر تری کو محسوس کیا کہ وہ ڈیری اوپر سے جو خشک نظر آ رہی تھی، اس میں جب آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو داخل کیا تو جب واپس ہاتھ کو نکالا تو اس ڈیری کے اندر گیلا پن تھا، اس گیلے پن کی وجہ سے آپ کی مبارک انگلیوں پر گیلا پن ظاہر ہونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب طعام سے فرمایا، اس ڈیری کے مالک سے، اس دکاندار سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اوپر سے یہ ڈھیری خشک نظر آ رہی ہے اور اندر سے اس کے اندر یہ گیلا پن نظر آ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصابت السماء، کہ اے اللہ کے نبی، اس کو تھوڑی سی بارش کا فوار اس پہ ہو چکا ہے، کچھ بارش کی بوندیں اس پر پڑ چکی ہے اس ڈیری پر، میں نے یہ کیا کہ اس ڈیری کے اوپر جو گیلی ہو گئی تھی اس کے اوپر کچھ خشک دانے میں نے ڈال دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھیں، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نیچے والی غلے کو اور نیچے والے دانوں کو آپ اوپر بھی تو لا سکتے تھے، آپ نے گیلے دانوں کو نیچے چھپا لیا اور اوپر خشک دانے ڈال دیے۔ آپ کو چاہیے ایسا تھا کہ آپ نیچے سے اس ڈیری کو اٹھاتے اور اس کو پلٹ دیتے تاکہ اس کے نیچے کا حصہ بھی اوپر ظاہر ہو جاتا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اتنے سخت الفاظ فرمائے کہ جو شخص، جو دکاندار، جو سامان کو بیچنے والا، وہ خریدنے والے کے لیے اور گاہک کو وہ دھوکہ دے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنے سخت الفاظ آپ نے فرمائے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی ڈھیری کو پانی لگ گیا تھا، بارش کی بوندیں لگ گئی تھی اور اس نے اس ڈھیری کے تر والے حصے کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر کچھ خشک دانے ڈال دیے تھے، جس کی وجہ سے بظاہر وہ ڈھیری خشک نظر آ رہی تھی لیکن حقیقت میں وہ اندر سے گیلی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دے، کسی گاہک کو دھوکہ دے اور اپنے سامان کو بیچنے کے لیے وہ دھوکہ دے کسی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہماری امت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث شریف بھی ہے کہ جو شخص اپنے مال کے عیب کو چھپائے، مال کے اندر کوئی عیب موجود ہے لیکن خریدنے والے کو اس سے لا علم رکھا جائے اور خریدنے والا اس عیب کو نہ دیکھ سکے، مالک کو چاہیے کہ اس کو پہلے سے آگاہ کر دے، اور اگر وہ اس کو آگاہ نہیں کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بیچنے والا شخص
عیب کے ساتھ اپنے مال کو فروخت کرنے والا شخص یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو جو یہ سبق پڑھائے یہ پوری امت کے لیے سبق ہے کہ تجارت کا طریقہ کیا ہے اور معیشت کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ نے اپنی امت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ مال فروخت کرنے میں کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیا جائے، مال فروخت کرنے میں اس کے عیب کو نہ چھپایا جائے، مال فروخت کرنے میں غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے، مال فروخت کرنے میں مال کو کم نہ تولا جائے، اور مال کو فروخت کرنے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے اس خریدنے والے گاہک کو مغالطہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سنہری اصول بتائیں تجارت کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سنہری اصولوں کو اپنی تجارت کے اندر اور اپنے بزنس کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو برکت جتنی مال کے اندر برکت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس تمام برکتوں سے تمام مسلمانوں کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔